زندگی گزارنے والے. آمین. ہم آج خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے حزقیل کی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی 44 ورس کا ہم مطالعہ کریں گے. 44 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے خدا کے کلام میں سے. حزقیل کی کتاب، اس کا 20 باب اور اس کی 44 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. نکالیے جائے. حزقیل کی کتاب، اس کا 20 باب اس کی 44 آیت کا مطالعہ کریں گے. خدا کے پاک کلام میں کچھ یوں لکھا ہے. خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، جب میں تمہاری بری روش اور بدگمانی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا تو تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں. میں خداوند ہوں. خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. بولے آمین. آمین. یہاں پر خدا کا بندہ حزقیل، جس پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلی، اور جیسے وہ اپنا وقت گزارتی، وہ بیابانوں میں سے گزرتی ہوئی اور بہت سارا وقت انہیں سفر میں لگ گیا، اور جب وہ بابل میں پہنچے تو وہاں پر کیا ہوئے؟ اسیر ہو گئے. تو یہ کلام اس وقت خدا کے بندہ حزقیل پر نازل ہوتا ہے. اور وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں 20ویں باب کا شروع سے جب مطالعہ کرتے ہیں تو جب لکھا ہے، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور 7ویں برس کے 5ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوں ہوا کہ اسرائیل کے چند بزرگ خدا سے کچھ دریافت کرنے کو آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے. یہ خدا کا بندہ حزقیل جو ہے، یہ اس کو دریافت کر رہا ہے، وہ اس کو بیان کر رہا ہے. جب خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کے کچھ بزرگ میرے پاس آئے تو وہ کہتے ہوئے یہ میرے پاس آئے کہ ہم خدا سے کچھ دریافت کریں، کچھ جانیں، کچھ معلوم کریں. آج ہم خدا کے کلام میں سے جو ہمارا مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے خدا سزا بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے. خدا سزا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کرتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کا آج امتیاز کریں گے کہ خدا نے معاف کیسے کیا اور خدا نے سزا کتنی دی ہے. تو جب یہ کلام خدا کے بندہ حزقیل پر نازل ہوتا ہے، وہ جب بیٹھا ہے خدا کے حضور میں، اور وہ لوگ جو حزقیل کے پاس آئے، جو قوم بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جو اسیری کی حالت میں ہیں، وہ خدا کے پاس آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اسیری میں ہیں، وہ بابل کے شہر میں اسیری میں. یہ کلام صرف بابل کے لوگوں کے لیے نہیں، جو اسرائیل ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ جو یروشلم میں لوگ تھے ان کے لیے بھی یہی کلام تھا. اور جب خدا کے پاس خدا کے لوگ جاتے ہیں، خدا کے بندہ کے پاس، حزقیل کے پاس وہ جب جاتے ہیں تو وہ اس سے کہتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں حزقیل 20 باب اور اس کی 2 آیت میں پڑھتے ہیں، جب اس کے قوم بنی اسرائیل کے بزرگ جو ہیں وہ حزقیل کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ جب خدا کا بندہ ان کے سامنے بیٹھا تو خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے. خدا کا کلام ان پر نازل ہوتا ہے. وہ اسیری میں
کہ ہم خدا سے کچھ دریافت کریں، کیونکہ وہ جو اسیری میں ہے انہوں نے گناہ کیا، خدا نے انہیں غلامی کی حالت میں دے دیا، خدا ان سے کلام نہیں کر رہا، لیکن خدا کے بندے حزقیل سے وہ خدا کلام کر رہا ہے، وہ جو وہاں پر کاہن ہے، جو وہاں پر پادری ہے، جو وہاں پر پاسٹر ہے، جو ایک چرواہے کی خدمت کر رہے ہیں، وہ کاہن ہے وہاں پہ۔ تو خدا کے لوگ جو ہیں، قوم بنی اسرائیل کے بزرگ جو ہیں، وہ اسرائیل حزقیل کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے کچھ دریافت کرنے کو آئے ہیں۔ تو جب وہ سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سائیڈ پہ حزقیل ہے اور دوسری سائیڈ پہ جو اسرائیل کے بزرگ ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ تو اسی وقت خدا کا کلام جو ہے وہ حزقیل پر نازل ہوتا ہے۔ کس پر نازل ہوتا ہے؟ حزقیل پر نازل ہوتا ہے۔ کیا نازل ہوتا ہے؟ کہتا ہے تیسری آیت کہ اے آدم زاد اسرائیل کے بزرگوں سے کلام کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تم مجھ سے دریافت کرنے کو آئے ہو؟ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم تم مجھ سے کچھ دریافت نہ کر سکو۔ جب وہ بزرگ حزقیل کے پاس آئے، اس کے سامنے بیٹھے ہیں، تو خدا حزقیل سے کلام کرا، جو اسے ان کو جواب دے۔ خدا کا بندہ اس کلام کو ریسیو کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ تیرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ جو مجھ سے کچھ دریافت کرنے آئے ہیں، یہ دریافت کر سکیں گے؟ کیوں دریافت نہیں کر سکتے؟ اتنا سخت کلام کیوں خدا نے جاری کیا؟ کیونکہ جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے ملک مصر سے نکالا تھا، تو خدا نے یہ حکم، یہ قوانین جاری کیے تھے کہ جو ملک میں تم کو دیتا ہوں اور جس ملک میں تم جاؤ گے، نہ تم ان کے جیسے کام کرنا اور نہ تم ان کے جیسا رہنا۔ لیکن یہاں پر اس کے اپوزٹ قوم بنی اسرائیل نے کام کیا۔ جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے نکالا، وہ بیابان میں سے گزرے، جب موسیٰ خدا کے پاس جاتا ہے اور جب خدا کے پاس موسیٰ جاتا ہے اسے دیر ہو جاتی ہے، تو جب وہ واپس آتا ہے قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ بحث کرتی ہے، کہتا ہے ہمارا دیوتا کون ہے؟ وہاں سے تو ہم کو نکال لے کے آیا ہے، وہ لے کے آ گیا ہے، لیکن اب یہاں پر ہمیں چھوڑ گیا ہے۔ جب موسیٰ کو دیر ہو گئی تو وہ آپس میں بحث کر رہی ہے، وہ ہارون بھی اس کا بھائی جو موسیٰ کا ہے وہ بھی اس کے پاس ہے، تو وہ آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں۔ ان کے گناہ زیادہ تھے، ان کے گناہ حد سے بڑھ چکے تھے، لیکن یہاں پر خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ آئے جو ہیں دریافت کرنے کے لیے، یہ لوگ آئے ہیں، کیا یہ دریافت کر سکیں گے؟ کیوں کہ دریافت وہ لوگ کر سکتے ہیں، جواب وہ لوگ مان سکتے ہیں جو اپنے آپ میں ایکوریٹ ہو، جو اپنے آپ میں صحیح ہو۔ تو انہوں نے گناہ کیا ہے، تو خدا ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دریافت کریں، لیکن خدا حزقیل کے سوال سے اس کے سیدھا سے خدا کلام کر رہا ہے، کہتا ہے کہ کیا یہ دریافت کر سکیں گے؟ کیا انہوں نے میرے حکموں کو مانا ہے؟ یہ جو مجھ سے دریافت کرنے آگے، یہ مجھ سے جواب لینے آگے کہ ہمیں قوم بنی اسرائیل کو جو نکالا ہے، ہم پر اتنی دکھ، اتنی مصیبتیں آئی ہیں، کیوں آئی ہیں؟ ہم نے تو تیرے حکم کو مانا ہے۔ تو خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوتا ہے، کیا تم دریافت کر سکتے ہو؟ اگر میں تیری روشوں کو دیکھوں تو میں ان کے مطابق تمہیں بدلا دوں، تو کیا میں تمہارا خدا ہوں؟ وہ یہاں پر خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوتا ہے، اور جتنے بھی انہوں نے غلط کام کیے وہ سارے اس جگہ پر بتائے گئے ہیں، یہاں پر بتائے گئے ہیں، اور وہ اس سواب سے کہتا ہے کہ یہ دریافت تو کرنے آ چکے ہیں، کیا یہ دریافت کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی ایسی شخصیت ہے یا ان کے پاس ایسا کوئی ایمان ہے کہ یہ ایسے روب سے کہیں کہ خدا میں دریافت کر، ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں، جو دکھ آئے، کیوں آئے؟ یہ ان کے کاموں کے سبب سے آئے، یہ انہی کی وجہ سے آئے۔ تو اگر وہ خدا کے پاس آئے تو کہتا ہے حزقیل کے اوپر خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا؟ اے آدم زاد، کیا تو ان پر حجت قائم کرے گا؟ خدا کے
پاس جو بزرگ آئے ہیں خدا کے بندہ کے اوپر جو خدا کلام جاری کر رہے ہیں، کہہ رہے یہ جو لوگ تیرے پاس آئے ہیں، کیا تو ان کے اوپر ان کے گناہوں کو ظاہر کر سکتا ہے؟ کیا تو ان کے اوپر ان کے جو غلط کام ہے تو ان کو بتا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ آدم ذات ہے، حزقیل جو ہے وہ ایک آدم ذات ہے، وہ کاہن ہے، تو خدا حزقیل سے مخاطب ہے اور اس سے کلام کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے پاس تو آ چکے ہیں، تیرے پاس دریافت کرنے کے لیے تو آ چکے ہیں، کیا تم ان کے گناہ ان کے اوپر ثابت کر سکتے ہیں؟ لیکن جب ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم سے خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، جب اس نے اپنے وعدے کے مطابق خدا نے ابراہیم کو بیٹا دیا اور خدا نے قسم کھائی کہ تیری نسل میں ایسے بڑھاؤں گا آسمان کے تاروں اور زمین کے ریت کے سروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور میں تجھے ایسا ملک دوں گا جہاں پر شہد اور دودھ بہتا ہوگا۔ قوم بنی اسرائیل کو جب خدا نے موسیٰ کے سام سے نکالا تو بہت سارے ایسے غلط کام قوم بنی اسرائیل نے کیے، جس کے سبب سے خدا کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ دریافت کر سکتے ہو؟ کیا تمہارے کام اس لائق ہیں کہ تم مجھ سے جواب لو؟ خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہو رہا ہے تو خدا کا بندہ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے خدا یہ کلام کر رہا ہے کہ تمہارے کام اس لائق ہیں کہ تم مجھ سے دریافت کر سکو۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ حزقیل فرماتا ہے کہ خدا کا کلام کیا جاری ہوا ہے، کہتے ہیں 44 آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، جب میں تمہاری بری روش اور بد ایمانی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا تو تم جانو گے کہ میں خدا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کام تو نے قوم بنی اسرائیل سے خدا مخاطب ہے، اس سے کلام کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ جو کام تو نے کیے ہیں، جو تمہاری روشیں ہیں، جو تمہارے خیالات ہیں، جو تمہارے برے کام ہیں، اگر میں ان کے مطابق تمہاری زندگی میں کام کروں تو میں سزا دوں، تو کیا میں اس وقت کو بھول جاؤں جب میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تجھے ملک کنعان میں لے کے جاؤں گی؟ یہ خدا اس وقت کو یاد کروا رہا ہے، اس لمحات کو یاد کروایا جب خدا قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے لے کے آیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے کاموں کے مطابق تمہیں بدلہ دوں تو میں تمہارا کیا، میں اپنے نام کی خاطر جو میں نے تجھ سے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اس ملک میں جو وعدے کا ملک ہے وہاں پر لے کے جاؤں گی۔ اگر خدا یہاں پر ان کے گناہوں کا حساب لگاتا تو شاید وہ سارے مر جاتے، کیونکہ ان کے کام غلط تھے، ان کے کام غلط تھے۔ تو خدا کا بندہ حزقیل جو ہے اس کے اوپر یہ کلام جاری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں ان کے کاموں کے مطابق اگر ان کو بدلہ دوں تو یہ ہلاک ہو جائیں، لیکن نہیں، میرا کام یہ نہیں ہے، میں ہلاک نہیں کروں، کیونکہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، وہ میرے ہاتھ کی کاراگری ہے۔ اگر میں نے ان کو برباد کر دیا تو یہ کیسے جانیں گے کہ وہی ہمارا خدا ہے، کہ وہی ہمارا خدا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری روشوں کے مطابق میں سلوک کروں تو میں سزا دوں، تو کیا یہ میرا حق بنتا ہے؟ خدا کہتا نہیں، میں نے اگر وہاں سے تم کو نکالا ہے تو میں سلامتی کے ساتھ تمہیں وہاں پر پہنچاؤں گا، وہاں پر جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوتا ہے، ان کے ساتھ کلام کر رہا ہے جو لوگ اسیری میں ہیں، قوم بنی اسرائیل اسیری کی حالت میں ہے، اور ان میں سے کچھ بزرگ جو ہیں وہ خدا کے پاس آئے، تو خدا کا کاہن جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہے اور یہ ساری چیزیں ان کو بتا رہا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کو خدا نے نکالا ہے، تمہیں وہاں سے نکالا ہے، تو تمہیں خدا نے منع کیا تھا کہ تم بت پرستی نہیں کرو، تو تم نے بیابان میں بت پرستی کی، بچڑا بنایا تو تم نے بت پرستی کی، تو کیا یہ تمہاری روشیں اچھی ہیں؟ کیا تمہارے کام اچھے ہیں؟ تو خدا یہاں پر کہتا ہے کہ اگر
میں تمہاری روشوں کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کروں تو تم جانو گے کہ میں خدا ہوں. تو یہاں پر خدا کا کلام حزقیل پر جاری ہوتا ہے اور ان کی ساری غلطیاں خطائیں ان پر ظاہر کرتا ہے. ان پر وہ ساری چیزیں جو وہ پیچھے کرتے آئے ہیں، بیابان میں کرتے آئے ہیں، کام سارے غلط کرتے ہیں. تو خدا کا بندہ حزقیل وہاں پر بیٹھا ہے اور خدا اپنا کلام اس پر جاری کر رہا ہے، اور جتنے غلط کام انہوں نے کیے ہیں وہ سارے ان کے اوپر ظاہر کر رہے ہیں. پھر آگے آ کے 44 آیت میں یہ کہتا ہے خدا فرماتا ہے اے اسرائیل، جب خدا کا کلام نازل ہو تو وہ ساری جب باتیں کر چکا تو وہ کہتا ہے کہ خدا فرماتا ہے اے بنی اسرائیل، جب میں تمہاری بری روش اور بد ایمانی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا تو تم جانو. کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں ان چیزوں کو اپنے حساب میں نہیں لیتا. میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں وہ ملک تمہیں دوں گا اور تمہیں سلامتی سے پہنچاؤں گا. لیکن وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے خدا کے حضور میں، وہ خدا سے جواب لینے آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو یہاں پر خدا کا کلام حزقیل پر نازل ہوتا ہے. کیا تم دریافت کر سکتے ہو کیا؟ کیونکہ ان کے کام ہی ایسے نہیں تھے کہ وہ خدا سے جواب لے سکے. خدا نے ساری اگلی پچھلی جو ہے وہ ساری غلطی خطائیں ان پر ظاہر کی کہ تم نے یہ کیا. کیا تم مجھ سے دریافت کر سکتے ہو؟ تم مجھ سے جواب لے سکتے ہو؟ وہ ساری آگے سے لے کر پیچھے سے لے کر آگے تک خدا نے حزقیل کے اوپر ظاہر کی اور وہی ساری باتیں خدا نے ان بزرگوں کو بتائی. تو پھر آگے یہ خدا کا کلام یہاں پر وہ یہ ورس لکھتا ہے، یہ کلام جاری کرتا ہے کہ میں اپنے نام کی خاطر تم سے سلوک کروں گا تو تم جانو گے. کیونکہ وہ بڑا خدا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو اپنے حساب میں نہیں لے کے آتا، ہمارے گناہوں کو اپنے حساب میں نہیں لے کے آتا. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. ہمارے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، خدا انہیں اپنے حساب میں نہیں لے کے آتے. یہ تو پھر بھی خدا کی چنیدہ قوم ہے، کیونکہ اس کی خاطر خدا نے کہا ہے، کہتا ہے کہ جو قوم بنی اسرائیل کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھونے کو جاتا ہے. اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے خدا قوم بنی اسرائیل سے. تو جب قوم بنی اسرائیل نے یہ کام کیے تو یہ خدا حزقیل کے سبب سے خدا ان پر ظاہر کر رہا ہے کہ تم نے یہ کام کیے لیکن پھر بھی میں تمہارے گناہوں کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک نہیں کروں. اگر میں نے تمہارے گناہوں کے مطابق، تمہارے کاموں کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا تو تمہارا ایمان مجھ پر سے اٹھ جائے گا اور میں خدا نہیں رہوں گا. میں خدا نہیں رہوں گا، بلکہ میں ایسا خدا بن جاؤں گا کہ جو تم مجھے حقیر جانو گے. خدا نے یہ وعدہ کیا تھا لیکن کیا کیوں نہیں؟ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہمارے گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے اور ہمیں معاف بھی کرتا ہے، لیکن جو وعدہ خدا کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. جیسے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا اور اس وعدے کے ملک میں لے کے گیا. ہالیلویا. خدا اس کلام کی وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے سروں کو جھکاتے خدا ان کے حضور آتے ہیں.